بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلی العظیم۔ اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ آپ زندہ اور اوروں کا قائم رکھنے والا ہے، اسے نہ اونگ آئے نہ نیند، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں۔ وہ کون ہے جو اس کے یہاں سفارش کرے، بے اس کے حکم کے جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہیں اور جو کچھ ان کے پیچھے، اور وہ نہیں پاتے اس کے علم میں سے مگر جتنا وہ چاہے۔ اس کی کرسی میں سمائے ہوئے ہیں آسمان اور زمین، اور اسے بھاری نہیں ان کی نگہبانی، اور وہی ہے بلند بڑائی والا۔ آیت الکرسی کی تفسیر میں اس طرح بیان کروں گی جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے کہ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اس کی توحید کا بیان ہے، اور اس آیت کا خلاصہ اگر کروں تو یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ واجب الوجود اور عالم کو ایجاد کرنے اور تدبیر فرمانے والا ہے۔ عالم مطلب دنیا، اسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ، کیونکہ یہ چیزیں عیب ہیں اور اللہ تعالیٰ ہر نقص اور عیب سے پاک ہے۔ آسمانوں اور زمین میں موجود ہر چیز کا وہی مالک ہے، ساری کائنات میں اسی کا حکم چلتا ہے، تو جب سارا جہاں اس کی ملک ہے تو کون اس کا شریک ہو سکتا ہے؟ مشرکین یا تو ستاروں اور سورج کو پوجتے ہیں جو آسمانوں میں ہے، یا دریاؤں، پہاڑوں، پتھروں، درختوں، جانوروں، آگ وغیرہ کی پوجا کرتے ہیں جو زمین میں ہے۔ تو جب آسمان اور زمین کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ملک ہے تو یہ چیزیں کیسے پوجنے کے قابل ہو سکتی ہیں؟ مشرکین کا تو نعوذ باللہ یہ بھی گمان ہے کہ بت شفاعت کریں گے، تو وہ جان لیں کہ کفار کے لیے کوئی شفاعت نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی میں ذکر کرتی چلوں کہ شفاعت صرف وہی کر سکتے ہیں جن کو رب تعالیٰ نے اجازت دی ہے، اس میں پیارے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اول درجے پر ہیں جن کی شفاعت اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے۔ اس کے بعد انبیاء کرام، ملائکہ، اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اور مومنین ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، خواہ اس کا تعلق لوگوں سے ہو، لوگوں سے پہلی زندگی کا ہو یا اس کے بعد والی، دنیا سے ہو یا آخرت کے کاموں سے ہو، رب تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علم سے کسی کو کچھ نہیں مل سکتا جب تک وہ نہ چاہے اور وہ عطا نہ فرمائے۔ ذاتی علم اسی کا ہے، اس کے دینے سے کسی کو عطا علم ہو سکتا ہے، جیسے وہ اپنی مشیت سے لوگوں کو اسرار کائنات پر اور انبیاء اور رسل کو غیب پر مطلع فرماتا ہے۔ ان تمام آیات میں جو ہے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اس کے یکتا ہونے کا بیان ہے، اور اس کے اندر بہت زیادہ مسائل کا بیان بھی ہے۔ تو اس آیت پر جتنا غور کرتے جائیں گے اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کے بارے میں جو بھی عقائد ہیں اتنے ہی واضح ہوتے جائیں گے۔ اب میں آخر میں کچھ آیت الکرسی کی فضائل بیان کرتی چلوں کہ ایک، اس آیت کو آیت الکرسی کہتے ہیں، اور احادیث میں اس کی بہت زیادہ فضیلتیں ذکر کی گئی ہیں، جس میں سے 4 احادیث یا 4 فضائل آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں۔ آیت الکرسی قرآن پاک کی سب سے عظیم آیت ہے، جو سوتے ہوئے آیت الکرسی پڑھے تو صبح تک اللہ اس کی حفاظت فرمائے گا اور شیطان اس کے قریب نہ آ سکے گا۔ نمازوں کے بعد آیت الکرسی پڑھنے پر جنت کی بشارت ہے، رات کو سوتے وقت پڑھنے پر اپنے اور پڑوسیوں کے گھروں کی حفاظت کی بشارت ہے،
یہ ہے ایک چھوٹی سی قرآن پاک کی خوبصورت سی اس آیت کو پڑھنے کے فضائل۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیت کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی اور اس کی شفاعت ہمیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔